الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، جس مقام ذیشاں کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت کتاب کا 17واں پارہ ہے. سورت کا نام سورت الانبیاء ہے. پارے کا بھی تیسرا رکوع اور سورت کا بھی تیسرا رکوع ہے. قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان کو موت جو ہے وہ آ کر رہنی ہے. حضرات محترم، انسان خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، انسان نیک ہے یا انسان برا ہے، انسان مالدار ہے یا پھر انسان غریب ہے، ہر انسان کو موت جو ہے وہ آ کر رہنی ہے. عربی میں ایک شاعر اپنی زبان میں کچھ الفاظ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر ایک نے اس کو پی کر رہنا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک نے داخل ہو کر رہنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ایک اٹل حکم جو ہے وہ سنایا ہے لوگوں کو کہ لوگوں، جو بھی اس دنیا میں انسان آیا ہے، بشر آیا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہا. آج تک کوئی انسان جو ہے وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، کوئی اللہ کا نبی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، ان کا کام تمام ہو جائے گا، اس کی دعوت ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے؟
فرمایا آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں اس دنیا میں بشر، ان میں سے کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو موت جو ہے وہ آ کر رہی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا نا تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن آپ بھی چلے گئے، آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس لیے کربی کہتا ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء، کہ لوگوں اگر دنیا کسی کے لیے باقی ہوتی نا، لما مات خیر المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی فوت نہ ہوتے، آپ رہتے دنیا میں۔ لیکن دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی آیا ہے جوانی کی حالت میں جایا ہے، کوئی آیا ہے وہ اپنی بزرگی بڑھاپے میں چلا جا رہا ہے، کوئی بچپن میں چلا جا رہا ہے، جی جو آتا ہے دنیا میں سانس ہی لیتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یعنی جو آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ جو اللہ نے انسان کا ایک مقررہ وقت لکھ دیا ہے نا، وہ انسان نے اپنا وقت گزار کر دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بخاری شریف میں واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا ان کے پاس۔ حدیث کے الفاظ ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، تو آ کر اللہ کا پیغام دیا کہ آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تیار ہو جائے۔ فلما جاءہ سکہ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس فرشتے کے منہ پر جو ہے نا مکہ مار دیا۔ اب فرشتے کی آنکھ نکل گئی، اور فرشتے نے کیا کیا، فرجع الی ربی فقال ارسلتنی الی ابن لا یرید الموت، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میرے رب، اور جس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے وہ تو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ دیکھ اس نے میری آنکھ نکال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ کو درست کیا، کہا جاؤ میرے اس بندے کے پاس، اسے جا کر کہنا ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تیری عمر بڑھا دوں گا، اتنے سال۔ فرشتہ آیا ہے، آ کر اللہ کا پیغام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد پھر موت ہے۔ کہا اگر موت ہے تو پھر میں ابھی جو ہے وہ حاصل ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو انسان آیا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، آخر کار اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ لوگوں جو کائنات کے رب نے تمہارا وقت مقرر کر دیا ہے نا، اگر انسان وہ وقت آ جائے گا، انسان کہے نا مجھے ایک دن کے لیے مہلت مل جائے، 2 دن کے لیے مہلت مل جائے، کچھ ٹائم مل جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ سب کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ پھر انسان کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں مرنا ہے، میری موت کہاں آنی ہے، پتہ نہیں گھر میں آنی ہے، گھر سے باہر آنی ہے، اپنے وطن میں آنی ہے، غیر وطن میں آنی ہے، پتہ نہیں سواری پر آئے گی یا سواری پر نہ آئے گی، کہ کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے انسان کی موت کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اللہ کی ذات جو ہے وہ جاننے والی ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان میں، فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کو نہیں پتا وہ کل کیا کھوائے گا، انسان نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو موت کہاں پر آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، لیکن اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے کہ انسان کو موت کہاں پر آئے گی۔ جب موت آ جائے گی انسان اپنے لیے مضبوط ترین محلات بنا لے، اپنے محافظ جو ہیں ارد گرد کھڑے کر لے، لیکن جو اللہ نے وقت لکھ دیا ہے
وہاں پر انسان کے نہ محلات کام آئیں گے اور نہ ہی انسان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہی جو ہیں وہ اس کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، لوگوں جہاں کہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں لے کر لائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم اپنے لیے مضبوط ترین قلعے بھی بنا لو گے نا تو موت تمہیں وہاں پر بھی آ جانی ہے۔ انسان جتنا مرضی بھاگے، جتنا مرضی جو ہے وہ بھاگے اور کہے میں موت سے بچ جاؤں، یہ ناممکن ہے، اس موت سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون، فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فرمایا وہ موت ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو اس سے بچ جائیں، فرمایا جہاں پر مرضی چلے جاؤ فانہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں مل کر رہنی ہے، تمہیں آ کر رہے گی، اور پھر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، لٹایا جانا ہے تم نے اللہ کی طرف جو غیب حاضر کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن کریم کی ان ساری آیات کا مفہوم وہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، ایک وقت آئے گا انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، اور جب انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہ نہیں سکتا تو انسان پھر موت سے اتنا غافل کیوں ہے؟ کیوں نہیں انسان اس موت کی تیاری کرتا، آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ اتنی تھی عمریں گزر جاتی ہیں، گناہوں میں انسان کیوں نہیں سوچتا؟ ساری زندگی گزار دی ہے، نمازیں نہیں پڑھی، گزر گئی ہے زندگی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ 3 موت کے بارے میں قسمیں بیان کرتے ہیں اور 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک انسان وہ ہوتا ہے جو موت سے بالکل غافل رہتا ہے، یعنی دنیا کی محبت اس طرح اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت نہیں آنی، اور وہ آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو بہت زیادہ کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہے، کہ جب بھی موت کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کبھی کبھار اسے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ اپنی موت کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں وہ شخص ہے جو ہر وقت موت کو یاد کرنے والا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنی موت کو ہر وقت جو ہے وہ یاد کرنے والا ہے، اور سب سے بدترین بد نصیب وہ شخص ہے جو پہلا شخص ہے جس نے کبھی موت کو یاد کیا ہی نہیں ہے، اس طرح دنیا میں پھنس چکا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے لوگوں اکثروا ذکرہا، لوگوں کثرت سے یاد کیا کرو حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تذکرہ کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَذْكُرُهُ، فرمایا جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ بدحال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا اللہ کے نبی السلام علیکم، سلام پیش کیا، تو کہنے لگا اللہ کے نبی مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ افضل ترین شخص اہل ایمان میں سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقاً، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے نا وہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اسی حدیث میں 2 سوال،
ایک آپ اس نے کہا اخلاق میں کون اچھا، اس نے کہا کہ مومنوں میں سے افضل کون، آپ نے فرمایا جو اخلاق کے اعتبار سے افضل ہے، اچھا ہے۔ نمبر 2 اس نے کہا اللہ کے نبی عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن، جو انسان ذکر سے کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقل مند ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں عقل مند کون ہے؟ جس کا اچھا جو ہے وہ بزنس چلا لیا جسے۔ عقل مند کون ہے؟ جس نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنوا لیا۔ عقل مند کون ہے؟ جس نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا لیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اس کو کہا ہے جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا عقل مند دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اور پھر یہ موت، اس کی یاد کس طرح ہمارے اندر ہے گی؟ انسان کہتا ہے بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کی یاد نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں گے یقیناً ہم اپنی آخرت جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، ہمیں آخرت کی یاد آ سکتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے نا اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں کیا ان کی قبر پہ جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو پھر کہا کہ لوگوں، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی والدہ کی قبر کی، مجھے اجازت دے دی گئی، تم بھی قبرستان جایا کرو، کیونکہ جب قبرستان جاؤ گے تو تمہیں آخرت کی جو ہے وہ یاد آئے گی۔ اور انسان کہتا ہے نا دل پتھر ہو چکا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کبھی ان لوگوں کے پاس جائے جن کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، کیسے واپس آ سکتا ہوں؟ انسان کہتا ہے کہ میں اس موت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے آخری وقت ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب انسان ان کے پاس جائے گا، ان کی سختیوں کو دیکھے گا، انسان کا دل نرم ہو جائے گا اور انسان آخرت کی تیاری کرے گا، موت کی تیاری کرے گا۔ جب کسی ایسے انسان کے پاس جائے گا جس کی روح نکل رہی ہوگی، ظاہر بات ہے انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ کاش میں بھی جو ہے اس دن کی تیاری کروں، مجھ پر بھی یہ وقت آنا ہے، میں بھی اس دن کی تیاری کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ہستی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام دیکھیں۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایام جس میں آپ نے وفات پائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈبوتے، ڈبونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر ملتے، ساتھ کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور موت کی بہت سختی ہیں۔ یہ دنیا کی عظیم شخصیت، عظیم ہستی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ ماجی عائشہ فرما رہی ہیں آپ بار بار یہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، آپ اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہے وہ ملتے، پھر اچانک آپ کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، آہستہ آہستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ نیچے کی طرف آ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، یہ موت کی سختیاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب ہیں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت ہے آخری، آنسو جاری ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنسو آپ کے جاری ہیں؟ کہتے ہیں کوئی ایسی گھڑی ہوتی میں اور نیک صالح عمل کر لیتا، مجھے اس دن کی فکر نہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرا مقام جنت ہے یا جہنم ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیفیت یہی، آخری ایام ہے تو آنسو جاری ہیں،
لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی کے صحاب ہیں. کہتے ہیں ہاں میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، ساتھی ہوں، آپ کے اصحاب میں سے ہوں. دنیا چھوڑ کر دینے کا غم نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، لیکن آگے جس طرف جا رہا ہوں اس کے لیے تیاری اتنی خاص نہیں ہے، اس لیے یہ آنسو جاری ہیں. یہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وقت کے محدث ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنت کی بشارتیں دی ہیں. پھر جب انسان کی موت کا وقت ہے، انسان نیک ہے تب بھی، انسان بد ہے تب بھی، ان کی روح کو نکالنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ الگ الگ ہے. جب ایک انسان برا دنیا سے چاہتا ہے، وہ کافر انسان کیا کہتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا برائیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگوں جو ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے، گمان کر لیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کی زندگی موت برابر ہے؟ فرمایا ساء ما کانوا یحکمون، یہ لوگ برا فیصلہ کرتے ہیں. آج سمجھیں گے، دیکھیں گے انسان کیا کہتا ہے. مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا سے جائیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اور بھائی جب اللہ کے نبی کی تو نافرمانی کر رہا ہے، آپ اللہ کے نبی آپ کو کیسے جنت میں لے کر جائیں گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز دن رات ان پر 5 وقت کی فرض ہے، جب یہ انسان ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں ہے. اس میں آپ نے کیا کہا ہے؟ من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور پھر کہتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، اتنی آسان جنت ہے جو تجھے مل جائے گی. حضرات محترم، جنت میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے. تو آخرت کی تیاری کے حوالے سے بتا رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ برے فیصلے کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایمان والوں جیسا سلوک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں کا، کافروں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کیسے کرتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اے مطمئن روح، یہ ایک ایمان والے کی موت ہے. اللہ فرمائے گا اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب پر راضی، تیرا رب تجھ پر راضی. فادخلی فی عبادی، جا میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. اور اس کے برعکس جب کافر کی نافرمانی کی، نافرمان بندے کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا توفتہم الملائکۃ یضربون ادبارہم، جب نافرمانوں کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی سرینوں پر جو ہے ان کو مارتے ہیں. اس طرح ان کی روحوں کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. لیکن ایک ایمان والا، کیسے ایمان والے کی موت ہے؟ اللہ بھی راضی، اللہ کے فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں، اور ایک بے ایمان کی موت پر نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہی راضی ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، اور جب قبرستان آئے تو قبر میں تھوڑی سی تاخیر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہ زمین پر کوئی نقشہ جو ہے وہ بنا رہے تھے. کبھی آسمان کی طرف آپ دیکھتے، کبھی آپ زمین کی طرف دیکھتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے میرے ساتھیوں اس قبر کی تیاری کر لو، یہ قبر کا عذاب برحق ہے، اس کی تیاری کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، اس کا عذاب برحق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نیک انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس کو راضی ہوتے ہیں اس پر، یہاں تک کہ اس کی روح کو علیین میں اللہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح بد نصیب انسان جب دنیا سے جاتا ہے، گناہ گار انسان دنیا سے جاتا ہے، نافرمان انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح کو بھی بڑے ہی بدترین طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ نکالنے کے بعد پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اسے بدترین روح کہتے ہیں، اللہ بھی اس کو بدترین روح کہتا ہے، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کو جو ہے وہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بھائیو یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیو اس قبر کی جو ہے وہ تیاری کر لو۔ کیوں تیاری کر لو؟ یہ انسان کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل جو ہے وہ انسان کی قبر ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں واضح الفاظ میں کہا، فرمایا ان القبر اول المنازل آخرہ فان نجا من احدا، فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان اس قبر سے کامیاب ہو گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنے والی منزلیں انسان کے لیے بالکل آسان ہیں، اس میں انسان کامیاب ہے۔ اگر پہلی منزل جو قبر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں انسان کامیاب نہیں نہ ہوا، تو بعد میں آنے والی منزلیں انسان کے لیے بڑی ہی سخت ترین جو ہے وہ منزلیں ہیں، اس میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، گزشتہ سال بھی گزرتا گئے، سن 2024 بھی گزرتا گیا، چند دن باقی ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا یا نہیں بدلا۔ تو اگر نہیں بدلا تو سامعین محترم بدل لیجئے۔ یہ بیان آج کا بیان کرنے کا مقصد فکر آخرت کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ یہ 24 بھی گزر جائے گا، آگے بھی جتنے سال آتے جائیں گے وہی بھی جو ہے وہ گزرتے جائیں گے، لیکن وقت گزر جائے گا اور جو وقت گزر جائے گا وہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آخرت کی تیاری کیجئے، اپنی دنیا بھی بہتر بنائیے، اپنی آخرت بہتر بنائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔